اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ میتھمیٹکس پرائمری لیول اور ٹاپک ہمارا ہے ٹائپ آف فریکشنز. یہاں پر ہم فریکشنز کی کچھ ٹائپس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے پراپر فریکشن. یہ ایک ایسی فریکشن ہوتی ہے جس کا نیومریٹر جو ہوتا ہے وہ ڈینومینیٹر سے چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4/5 4 نیومریٹر ہے اور 5 ڈینومینیٹر ہے. 4 چھوٹا ہے اور 5 بڑا ہے. اسی طرح 7/11 اینڈ 23/65. دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے امپراپر فریکشن. یہ ایک ایسی فریکشن ہوتی ہے جس کا نیومریٹر جو ہوتا ہے وہ ڈینومینیٹر کے یا تو ایکول ہوتا ہے یا پھر بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دو کیسز ہیں. امپراپر فریکشن میں جو اوپر والی جو رقم ہوتی ہے جس کو ہم نیومریٹر کہتے ہیں اور جو نیچے والی جو رقم ہوتی ہے جس کو ہم ڈینومینیٹر کہتے ہیں، یا تو یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں یا پھر نیومریٹر جو ہوتا ہے وہ ڈینومینیٹر سے بڑا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ پراپر فریکشن کے بالکل الٹ ہوتا ہے. اس کو ہم امپراپر فریکشن کہیں گے. جیسے کہ 7/5 10/3 37/20 اور ایکول پارٹ میں بھی ایکول ہو سکتا ہے، جیسے کہ 4/4 یا 5/5 6/6. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کے ساری جو ہیں وہ ہمارے پاس امپراپر فریکشن ہے. اس کے علاوہ عموماً یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب بچوں کو ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے یا انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ڈفرینس بتائیں پراپر اور امپراپر فریکشنز کا، تو وہ عموماً اس کو مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر فریکشنز کو امپراپر اور امپراپر کو پراپر کر دیتے ہیں. تو آئیے اس کا جو ڈفرینس ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے بچوں کے اینڈ پہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر فریکشن اور امپراپر فریکشن میں ڈفرینس کہ ایک والد صاحب ہیں، یوں فرض کر لیجئے، جن کا ویٹ 8 kg ہے اور انہوں نے 3 kg بچے کو اٹھایا ہوا ہے. تو دس از پاسبل، یہ پاسبل ہے کہ 8 kg پرسن جو ہے وہ 3 kg کو اٹھا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں 3 kg والے نے 8 kg کو اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دس از امپاسبل. اس طرح سے بھی ہم بچوں کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل سامنے دیکھیں پراپر فریکشن کی، جس میں 3 پارٹس ہیں جو کہ شیڈڈ ہے آؤٹ آف 4، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 3/4. اسی طرح سے اس کی ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم مکس فریکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ مکس فریکشن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ہول نمبر اور پراپر فریکشن کا کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہول نمبر بھی یعنی کہ کسی چیز کا ہول پارٹ بھی شامل ہوتا ہے اور اس کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے. جب ان دونوں کو مکس کر کے لکھیں گے تو اس کو ہم مکس فریکشن کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ہول 1 ایک مکمل ایک چیز ہے، اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ 4/5 اور دوسرا جو ہے وہ حصہ ہے. یعنی کہ ایک مکمل چیز نہیں ہے بلکہ اس کے 5 حصے، 5 میں سے 4 حصے. ایک مکمل حصہ، ایک مکمل چیز، حصہ نہیں سوری، ایک مکمل چیز اور پھر اس کے ساتھ 4/5 یعنی کہ 5 میں سے 4 حصے. اسی طرح سے نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 مکمل چیزیں یا 3 مکمل چاکلیٹ اور جو چوتھی چاکلیٹ ہے اس کے 7 میں سے 3 حصے. اسی طرح 1 ہول 11/15 کا مطلب ہے ایک مکمل چاکلیٹ اور دوسری چاکلیٹ کے 15 حصے کیے گئے ہیں. ان 15 میں سے 11 حصوں کو 11 پارٹس کو انڈر کنسیڈریبل کیا جائے گا. نیکسٹ اس کی جو ٹائپ ہے فریکشنز کی وہ ہے یونٹ فریکشن. یہ ایک ایسی فریکشن ہوتی ہے جس کا نیومریٹر جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ 1/5 1/3 1/20. آپ بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ اس کے پارٹس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی پارٹس کیے جائیں گے تو آپ کے حصے میں اس کا ایک حصہ ہی آئے گا. اگر فرض کریں کہ ایک پیزا اس کے 5 حصے کیے ہیں تو آپ کے پاس 5واں حصہ جو ہوگا وہ 1/5 ہوگا. اگر ایک پیزے کے 3 حصے کیے ہیں تو اس کے 3 پارٹس کیے ہیں تو آپ کا جو حصہ ہوگا اس کا ایک حصہ اگر ہوگا تو وہ 1/3 ہوگا. تو ایک چاکلیٹ ہے اس کے 20 حصے کیے گئے ہیں تو آپ کا جو حصہ ہوگا وہ 20واں حصہ ہوگا، یعنی کہ 1/20.
तो इस तरह से हम यूनिट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इसके टाइप्स हैं वो लाइक फ्रैक्शन है। बेसिकली ये फ्रैक्शंस की बात की गई है, इसमें दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन होता है, बेसिकली दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन, ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है, उसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1/5, 3/5, 2/5, इन तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, इसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन ये बिल्कुल इसका उलट है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अगर डिफरेंट होंगे तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2/5, 1/3 एंड 7/10। यहाँ पर हम कन्वर्जन की बात करेंगे कि अगर फ्रैक्शन हमारे पास मिक्स्ड में है और इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो हम कैसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरो लगा के, कुछ साइन लगा के बच्चों को गाइड करने की हम इस तरह से कोशिश करके उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं कि 9 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन और साथ एरो का निशान भी हमने साथ यहाँ पर लगा दिया। तो 9 3 का क्या होता है जी, 27 होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसको, जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसमें उसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा दिया। नाउ इट बिकम्स 27 + 4, और ये कितना बन गया 27 + 4 एंड विच इज इक्वल टू 31/9। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन थी इसको हमने कन्वर्ट किया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस थी जो हमने इस वीडियोस के अंदर कवर किया। थैंक यू वेरी मच।